الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام سامعین محفل رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اپنی عزت و شوکت نال رحمت اور برکات نال اساں کمزور اور گناہگار قسم دے مسلمانوں تے جلوہ افروز ہو چکا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ خطبہ میں پیش کیتا ہے جہاں آپ نے شعبان دی آخری دن رمضان المبارک شروع ہونے تو پہلے
صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، اس کو علاوہ 4 قسم کے روزے کے فوائد انہوں نے متعلق بھی گفتگو ساری گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان وچوں ایک مختصر حصہ سامنے رکھ کے اج دے رمضان المبارک دے خطبہ جمعہ دا سلسلہ گفتگو میں اگاں شروع کرن لگا، اور وہ آپ دا فرمان یہ ہے کہ رمضان المبارک دے جڑے 3 دہاکے ہیں، پہلے دہاڑی، دوسرے دہاڑی، تیسرے دہاڑی، ایک اللہ کریم دے علم چ بھئی آخری دہاڑا 9 بننیاں یا 10، بہرحال عرف دے اندر دہاکا آکھا ویندا ہے، عشر آکھا ویندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا جڑا پہلا دہاکا ہے، اولہ رحمت، پہلا عشرہ، پہلا دہاکا، پہلیاں 10 دیواراں یہ اللہ کریم دی رحمت دیاں بہاراں دیاں نہاراں۔ دوسرے دہاکے کے بارے آپ نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان المبارک دا دوجا دہاکا یہ رب العالمین کی طرفوں گناہگاراں دی بخشش کا دہاکا ہے۔ رمضان المبارک دا تیجا دہاکا آخرہ عتق من النار، یہ جہنم دی بھاتوں چھٹکارے، بچاؤ اور نجات کا دہاکا ہے۔ آئندہ سارا جڑا یہ پہلا جمعہ ہے، یہ چونکہ پہلے دہاکے کے اندر ہے، اس واسطے اج کی ساری گفتگو اس عنوان نال ہونی ہے کہ انسان والی نجات واسطے سب تو زیادہ اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ تساں دوست احباب غور کرو کہ سارا یہ جڑا دنیا کا وجود ہے یہ پہلے موجود نہیں، اس وجود کا مل بجنا اللہ کی رحمت، بس صرف وجود نہیں، وجود کے اندر اللہ نے بے شمار نعمتیں رکھیاں، ہر نعمت کا مل بجنا اللہ کی رحمت۔ ہاتھوں کی قدر انہوں تو پوچھو جڑے ہاتھوں کو محروم ہیں، کنا کی قدر انہوں تو پوچھو جنہوں کے کان ہیں لیکن سنن کی طاقت تو محروم ہیں، پیراں کی قدر انہوں تو پوچھو جنہوں کے پیر کوئی نہیں چلن تو محروم ہیں، بولن کی قدر انہوں تو پوچھو جڑے تر مجلس کے اندر بہ کے دوسروں کو دیکھ دین لیکن اپنا معافی ضمیر، اپنے دل کے حالات، اپنی دل کی سوچ اپنی زبان نال بیان کرنے کی طاقت نہیں۔ میں جتنی انسان کے وجود دیا نعمتیں شمار کرے گا ونیا سارے تساں دوست صحیح کریں گے ویسو کہ گل یہ ہے۔ ایک مختصر جہی مثال کہ اساں اپنے گھر کے اندر بلب لایا ٹیوب لائٹ لائیے، جس ویلے مہینہ گزرا واپدہ کی طرفوں بل آ گیا ہے، جس ویلے بل آیا بندہ پریشان ہو گیا ہے بھائی بلب تو ہیٹ چلتا رہی ہے میرے گھر تے وہ بھی مستقل کوئی 24 گھنٹے کا نہیں چلنا ہوگا، جس ویلے شام تو بعد اندھارا زیادہ ہویا روشنی اساں کر چھوڑی، جس ویلے بندے دے آرام کرن کا ٹائم آیا اس ویلے بلب تے ٹیوب لائٹ نو بجھا چھوڑا۔ صرف اساں 30 دیواراں ایک مہینہ ایک بلب چند گھنٹہ واسطے استعمال کیتا ہے، 500 روپیہ بل، 1000 روپیہ بل، جس ویلے ایک مہینے کا یہ بل ہے جا سارا سال لائٹاں جلائیاں تے اس سارے سال کے بل کا حساب کرو، پر انسان نے ساری زندگی جتنی بجلی استعمال کی تھی بندہ ساری بجلی استعمال کی ہوئی کا حساب کرے، لیکن افسوس اسان نادان انسان یہ نہیں سوچا ایک معمولی جہاں بلب جہاں چند گھنٹے جلایا ہے اس واسطے واقعے والے بل طلب کرے دن موقع تے بل ادا نہیں کیتا گیا، خطرہ بجلی کا کنیکشن منقطع ہو گیا سی،
انسان سوچا نہیں اللہ کریم نے تیرے جسم دے سب تو اشرف الاعضاء چہرے دے اندر دو قسم دے بلب تے لائٹاں روشن کر چھوڑیاں نا پابندی بھی نہیں لئی جو دین نہ دیکھ تے رات نو دیکھ رات نو دیکھ تے دین نہ دیکھ دوپہر نو دیکھ تے شام نو نہ دیکھ شام نو دیکھ تے اثر نو نہ دیکھ لائٹاں لا چھوڑیاں نا دیکھن تے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی قدرت دے نظارے دیکھ اللہ کریم دے بنائے ہوئے حسین مناظر دیکھ اپنی آل و عیال و محبت تے پیار دی نظر نال دیکھ والدہ سامنے آوے اطاعت دی نظر نال دیکھ ہمشیرہ سامنے آوے شفقت دی نظر نال دیکھ بیٹی سامنے آوے رحمت دی نظر نال دیکھ بیوی سامنے آوے حکومت دی نظر نال دیکھ دوست سامنے آوے محبت دے جذبے نال دیکھ والد صاحب سامنے آوے ادب دے انداز نال دیکھ اللہ کریم نے دو لائٹاں روشن کر چھوڑیاں نا پابندی بھی اللہ کریم نے نہیں رکھی سوائے غیر محرم دے دیکھن دے یا اپنی نافرمانی والیاں کماں نو دیکھن دے اس کے باوجود معمولی بلب استعمال کیتا ہے چند گھنٹے استعمال کیتا ہے ہزاروں روپے کا بل دے دے پے ہیں کدی اللہ کی قدرت سے غور کیتا وے اللہ مہربانی نال لائٹاں دے چھوڑیاں بل منگن دا مطالبہ ہی اللہ نے نہیں کیتا سوچا سے نہیں سوچا کتنے مطلب سوچو تو صحیح سوچو میں سوچا ہوں پیٹرول کے ڈیزل کتنے مہنگے تھی گئے لوگ پریشان ہیں ہر شہر مہنگائی انہوں کی وجہ تو تھی پی ہے اگر تیل نہ ہوئے تو گڈی نہیں چل سکتی ڈیزل پایا گیا ہے کار روانہ ہوئی ہے پیٹرول پایا گیا ہے موٹر سائیکل روانہ ہوا ہے انجن کھلوتا ہے گڈی کھلوتی ہے مشینری جام ہے اندر تیل کوئی نہیں جتنے تک تیل بن گئے اس کو تر نہ کرے وہ تو یہ مشینری چل نہیں سکتی دوستو بزرگوں بھائیوں کدی تسا تے میں غور کیتا ہے اللہ ساری زبان والا لعاب نہ بناوے ہا خوراک والا لقمہ کلے کی ملنی آ زبان دے اوتے لعاب نہ ہوندا کہ یہ لعاب پیدا کرنے والے مسامع یہ نہ ہوندے میں مثال دیون لگا یہ زبان والا تیل نہ ہوتا سارے وجود والی مشینری کی میں چل رہا یہ اللہ کی رحمتن ہر لقمے نال لعاب مکس کیتا بھی ہے میدے دے اندر خوراک وہدی پئی ہے لقمہ تلے وہدا بھی ہے اکھیاں دے اندر دیکھن دی نعمت چ دتی اے اللہ دی رحمت ہے رب العالمین نے لعاب چ دتا ہے بندہ تاکہ خوراک نگلن دے اندر تینوں تکلیف نہ ہوئے لقمے دے تلے ونجن دے اندر تینوں اوکھ نہ تھیوے اے میں اللہ کریم دی رحمت دی پکڑن واسطے ہاتھ چ دتس نہ دے دا اللہ کر سکدا ہے ہاتھ چ دتم میں اللہ کریم دی رحمت دی میں اللہ پیر چ دتے میں اللہ دی رحمت دی انسان دا جیونا اللہ دی رحمت نال انسان دا ٹرنا اللہ دی رحمت نال انسان دا پہنا اللہ دی رحمت نال میں کہڑے کہڑے دکھ تے درد دل کو سناواں میاں علی دی قصبے دے اندر میں درس دیتا روکڑی دے اندر درس دے کے میں باہر نکلا ایک بچہ دوڑتا ہے مولانا 2 منٹ کے لیے تشریف لے آئے ساتھ سارا گھارے دم کرنا ہے میں کہ جی میرے کو وقت نہیں میں موچ من کے درس دینا ہے سور تو بعد روکڑی درس ہویا ہے وقت بڑا مختصر ہے بچہ کہ جی یہ چینی دم کر دیو پانی دم کر دیو میں دم کر دیتا دوبارہ دوڑتا ہے 2 منٹ واسطے آ ویو نال دم کرنا ہے بالکل قریب کھڑے ساتھی منت کرنا دے مولانا مہربانی کرو 2 منٹ کا کام ہے اندر میں گیا حیران ہو گیا ایک دوست ملا اکھیاں جو آنسو آ گئے آخر لگا مولانا میں کراچی کے اندر نماز پڑھتا بھی ہم مغرب کی نماز رہی التحیات کی شکل ہی بیٹھا دروازے کے بیل کی گھنٹی ہوئی ہے میں اٹھی من لگا اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں علاج کرا تھک گئے کراچی راول پنڈی اسلام آباد بڑے بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ علاج ہوئے انسان دا چلنا انسان دا پانا اللہ دی رحمت نال اٹھیمنا اللہ دی رحمت نال سمنا اللہ دی رحمت نال سمن تو بعد جاگنا اللہ دی رحمت نال دوسرا دوست یہ فیصلہ نہ کرو چاہ میں گل جتنا لمبا کرا کر سکتا ساری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ دی رحمت کو بغیر گزر سکتا ہے نہیں گزر سکتا اور ہوں قرآن پاک کا انداز سنو
11 مہینے تے رمضان شریف کے مہینے بھر کے رسی وجہ 11 مہینہ دے اندر اساں اللہ کی رحمت تلاش کرے ہیں 11 مہینہ دے اندر اساں رحمت دے پیچھے بھجدے ہیں ہائے اللہ اپنی رحمت نال میرا کام چا کر اللہ پریشان رحمت نال پریشانی دور چا کر اللہ مصیبت جا رحمت نال تیری مصیبت دور چا کر اللہ دکھیاں رحمت نال میرے دکھ دور چا کر اللہ تیری مہربانی تو قربان ونجا 11 مہینے دے اندر رحمت دے پیچھے بندے دوڑ دے پین رمضان دے مہینے رحمت بندہ دے پیچھے دوڑ دی پئی قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ نے رمضان دا پہلا جڑا ڈھاکہ بنایا ہے اس ڈھاکے دے اندر رحمت بندہ نو تلاش ودی کرے دیے نبی سونے سچ فرمایا اچھا سچ کم بندہ بھی اللہ کی رحمت نالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لن يدخل احدكم الجنة بندے اپنے عمل نال جنت نہیں بنا صحابہ کرام حیران ہو گئے اللہ کے محبوب بندہ جنت ایسی کیڑی وجہ نال کیڑے سبب نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ برحمت بندے جنت بنے اللہ دی رحمت نال ایک صحابی بے قرار ہے تجسس سے اندر آئے ہیں سسپینس پیدا ہو گئی ہے عرض کرے وانتا حضرات تو ساکی میں جنت ویسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنا والا میرا دوست میں بھی جنت ویسا یا تغمدنی اللہ برحمتہ میں کوئی اللہ اپنی رحمت نال کج کے تے جنت بھیجنا ہے بہشت برین بھیجنا ہے تو اس محبت نال ذرا حدیث کی تائید کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا کم بن دے اللہ دی رحمت نال کم بن دے اللہ دی رحمت نال احباب خیال اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت دا میدان ہونے کہ تو بندے اللہ کے دربار کے اندر کھڑوتے ہوئے نا اللہ کے دربار کی حاضری کوئی معمولی حاضری کا نہیں اللہ منظر بیان فرمائے قرآن پاک وچ اشارہ قرآن پاک دا سنی ہے او قیامت دا میدان رب العالمین فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ سورۃ انعام سورۃ عبس تے میرے سامنے آیت نمبر 34 کھلی ہوئی ہے جس دیوار انسان اپنے بھراواں تو ملا ود ہے اپنی والدہ تے اپنے ابے تو موڑی کھلوتا ہے اپنی بیوی تے اپنی اولاد دا خیال نہیں پیا کرے گا اگے بھی دوستاں نوں سننا ہونا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا وقوع ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا آوازاں بھی بھائیوں سے اللہ کریم کی طرفوں لمن الملک اليوم دنیا کے اندر بادشاہیاں دے دعوے کرنا لے اقتدار دے فخر کرنا لے اپنی کرسیاں دی مضبوطیاں دے دعوے کرنا لے اللہ فرمانے لا یتکلمون زبان نال گل کرن دی طاقت دے جرأت بھی کہندے اندر نہیں زبان حرام دی کہندے اندر طاقت نہیں اللہ فرمانے کہندی بادشاہی دے اقتدار چلدا بھی ہے ساری مخلوق چپ ہے اللہ کی طرف اعلان ہونا للہ کہنی بات چاہیے اونچا کر کہنی بات چاہیے اس دن اللہ کا نام چچا
بادشاہ اللہ دنیا دے اقتدار عرض اقتدار ہی نہ اج اقتدار دا پرندہ ہی بندے دے سر دے اوتے دوسری وار اقتدار دا پرندہ دوسرے بندے دے سر دے اوتے اقتدار دا تاج اج ایک بندے دے سر اوتے کل اقتدار دا تاج دوسرے بندے دے سر اوتے وا پروردگار تیری بادشاہیاں اللہ دے اقتدار نو زوال آیا نہیں تے زوال آنا بھی نہیں. سارے چوپے کہنی بات صحیح ہے کہنی بول سکنا اللہ کی طرف جواب آنا اللہ اج صرف اللہ کی بادشاہی چلتی پی ہے اللہ کی بادشاہی تو بندے سامنے پیش ہے کھلوتے رب العالمین دے فرشتہ نے پکڑ کے اللہ کریم دے دربار پیش کیتا ہے. اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے او تو بندے ہو تھوڑے راستے میں اللہ کا آرڈر دے حکم ہے جلدی ونجو توڑ کے ونجو جہنم دے اندر وہ سامنے جہنم کھلوتی ہے اتنا میرے سامنے نہیں کھلونا میں اللہ تعالیٰ سامنے کھلونا برداشت ہی نہ کر سکتا ونجو جہنم دے اندر جہنم دی بات دنیا دی بات ستر گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا جہنم منیا دا آرڈر سنن تو بعد ایک بندہ توڑ لسی جا جہنم والے پاسے دوسرا بندہ ٹر پوسی لیکن ہولے ہولے ڈردا ویندے جہنم والے پاسے بھجن والا بندہ پیچھو تے دیکھ رہی نہیں توڑ لئی ویندے سر پٹ کہ دوسرا بندہ ویندا تا بھی جہنم والے پاسے لیکن مڑ مڑ کے پیچھو تے دیکھ رہا ویندے اگا دو چار قدم دورے ود پیچھو تے دکھا سا رہ چار قدم دورے ود پیچھا مڑ کے بھی لے دے. اللہ کریم نے فرمایا فرشتو اے جڑے دو بندے جہنم میں دے بہن ایک توڑ کے میرا بھی ہے میرا حکم من کے تو ایسے ایسا مڑ مڑ کے پیچھو تے دیکھ رہی نہ ویندے انہاں دوہاں بندہ نو واپس گھنو میں اللہ انہاں نال گل کرنا چاہنا. چلو واپس بھائی واپس والی پیشیے آ گئے. اللہ کریم فرمیسی بندہ دس میں جو کہ من جہنم والے پاسے ہولے ہولے کیوں ٹرے ہیں جیلے ہولے ہولے ٹرے ہیں مڑ مڑ کے پیچھو سے میں کیوں دیکھ رہا میں بندے نے کام کیا کرے اللہ مڑ مڑ کے اس واسطے کہتا ہم متوں تے بو رحمت آوجے میری غلطیاں رحمت نال معاف فرما کے مطلب ویلی جات مینوں پھیر کے جنت دا وارث بنا چھوڑے. اللہ فرمیسی تے میری رحمت تے امید رکھیے او فرشتے ہو اے جڑا جہنم بیٹھے ہوئے تے مڑ مڑ کے پیچھو تے دیکھ رہا اس بندے دا روح پھیر کے اینوں جنت والے پاسے گھنو جڑا بندہ میں اللہ دی رحمت دی امید رکھے میں اللہ اس بندے نو مایوس نہ کرے نہ تو دس تو دوڑا کیوں ہے تو دس بھجا کیوں ہے بندے نے رو کے رکھنے اللہ بڑا عجیب جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. یہ یاد رکھے سارے میرے بھائی مستقل بیت العزت کے اندر جمعہ پڑھنے لے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو قیامت کا حال بیان کرے اپنی مرضی نال نہیں کرے دے اللہ دے محبوب اللہ دی وحی نال کرے دے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا اللہ فرمانے تو سنا دوڑا کیوں ہے یہ گل آپ نے ذہن میں شیل رکھنی ہے. اللہ نو پوچھنے کی کا کوئی لوڑ نہیں ہوتا دلوں کے حال جانتا ہے اللہ صرف بندے کی زبان جو سننا چاہتا ہے. او بندہ تو جے ویلے جہنم دا آرڈر سنا بھی توڑا کیوں ہمیں اپنی زبان نال بیان کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا بندے نے رو کے آخر اللہ ساری زندگی تیرے حکم نہ مندے میں کہ چلو دہائے قیامت حکم دا من گنا اج کے جہنم لگایا. اللہ پرمیسی اچھا ساری زندگی حکم نہ نہیں منے جہنم والا حکم میرا من چھوڑی تو میں اللہ بھی حکم تبدیل کیا کرنا بڑے بہشتے فریر رحمت نال کم بڑھنے اللہ دی رحمت نال رحمت حق بہان میں جو یادا رحمت حق بہان میں جو یادا اللہ دی رحمت بہانے تلاش کرے گی. اللہ دی رحمت مل نال نہیں ملتی ہوتی. کوئی بندہ کہ مل نال میں رحمت
پہلے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنو اللہ کے محبوب تسا گل بیان فرماؤ آپ نے فرمایا جبرائیل آیا ایک گل میں سنا دی ہے جی تھوڑا شوق ہوئے اے صحابہ تانوں بھی میں گل سنا چھوڑا اللہ کے محبوب کے لیے ارشاد فرماؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ حال میں آ کے سنا دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وچ ایک بندہ آئی اس بندے نے کیا کیتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا حصہ دو صحابہ کی جدائی قربان خود گوارا کی حصہ اپنی دنیا دے شرام نو قربان کیتا حصہ کشتی تے سوار ہوئے ہے تے کشتی نو ڈور چاہے سمندر وچ کشتی چلے دیا پھردی سمندر کے درمیان جزیرہ نظر آیا ہے تے جزیرے دے اندر ون کے ڈیرا چلایا سا اب آپ ذہن دے اندر گل رکھے پچھلی امتوں دے اندر دنیا چھوڑ کے تے وکھرا بن کے جنگل ڈیرا لاونا وکھرا بن کے پہاڑوں کی غار ڈیرا لاونا بن کے اللہ کی عبادت کرنا جائز نہیں لیکن ساری شریعت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ساری شریعت کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے بیچ رہ کے دین نو قابو کرو اللہ کرے درجے بلند کرے گا ویسی ساری شریعت کا یہ مسئلہ ہے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل میں سنا گیا ہے جیلے جزیرے سے پہنچے اور سمندر کا پانی کا کھارا ہے سمندر کا پانی کا کوڑا ہے کیویں کھان پیون کا بندوبست ہوئے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال اس سمندر دے وچالے والے جزیرے وچ ایک انار دا درخت پیدا کیتا ہے تے خالی درخت پیدا نہیں کیتا رب العالمین نے انار بھی نال اگا چھوڑے تساں دوستاں دا ایمان ہی اللہ کر سکدا ہے اچھا کھولا یہ گل یاد رکھے تو ہو حدیث سنی میاں مہاجرین جڑے مکے شریف جو ہے مدینہ طیبہ کاروباری لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں سوداگر قسم کے لوگ ہیں جڑے مدینے شریف کے رحمت والے انصاری ہیں زمیندار لوگ ہیں یہ کھیتی باڑی کرنے والے حلوائی کرنے والے لوگ ہیں یہ تجارت نم کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیال کرے اللہ کی قدرت کا حوالہ سناون لگا آپ نے صحابہ کی مجلس فرمایا فرشتے فرین وچ ایک بندہ سی اللہ میرا دل مند ہے جو میں جنت کے اندر ہل چلاواں جنت کوئی ہل چلاواں نہیں آئے میرا دل مند ہے اللہ ہل چلاواں مٹھی دے اندر کنک دی دانے پا کے میں چھٹا ماراں پانی لاواں کنک جمے بل کب کے دے کھلواڑے دے گنا میرا دل مند ہے اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہ گل بندہ کرے سی صحیح اللہ کریم دے آرڈر تے ارادے نال فورن زمین دے اندر ہل چل وجن بھیشے بری وچ دانے دے چھٹے بری وجن پانی لگونے فورن کنک جماونی کنک پیونی کھلوانا دے ڈھیر لگوے اللہ کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے یہ جڑے گل آپ نے بیان کی تھی ایک وچوں مہاجر صحابی بول بھی ہے یا رسول اللہ تہاڈی گل کرن نال مینوں خیال آ گیا ہے وہ بندہ اساں مہاجرین وچوں نہیں ہونا جلدی ہو سی تے انصاریاں وچوں ہو سی کھیتی باڑی دے نہ پوچھو گے نبی پاک مسرا پہ اندازہ کرا ٹھیک ہے ہو سی انصاریاں بہرحال عرض کرنا مطلب اللہ انار کا درخت پیدا چکیتا اس جزیرے لیا کہ خالی درخت نہیں فوراً انار بھی اللہ کریم نے لگا دیتے خالی لگے نہیں پک بھی گئے سرخ ہو گئے اللہ اللہ کہ اللہ کریم نے اس جزیرے میں پانی کا چشمہ میٹھا پیدا چکیتا ہے روزانہ ہی انار توڑ کے کھا کے دانے اپنی بھوک مٹاویا اس تو ایک میٹھے پانی کا پیالہ پی گئے اپنی پیاس سے بجھاویا
کی گیس دکھلاوا تتا ہوئے جو کوئی دیکھا نہ ہوئے دکھلاوا تتا ہوئے جو کہنی نظر ہوئے دکھلاوا تتا ہوئے جو کہنوں پتہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 500 سال تک خالص عبادت کرن تو بعد جنہیں بندے دے موت دا ٹائم ہے سمے کے روح پرواز کرنے والی ہے سکرات شروع ہو گئے دعا منگی صلاح میری ایک تمنا تے میری خواہش ہے میری موت آوے تا سجدے دی حالت وچ دعا کی کرو اللہ چنگی موت عطا کرے آمین آکھو ایکسیڈنٹ تھی دے پین ملک دے اندر فلماں چل دیا پہ گڈیاں دے اندر فلماں دے موت آ گئی ہے گانے سنتے موت آ گئی گڈیاں دے اندر زبان تے دنیا تے پیسہ تے مال یہ مال تے پیسہ تے دنیا کرے دے موت آ گئی ہے مردے ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا دعا کی کہ اللہ پوری موت بچاوے یہ بھی حدیث باب سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بندے دی موت جیری حالت بھی چاہیے یار قیامت اسی حالت کے اندر اٹھی سی قرآن پڑھتے موت یہ تلاوت کرے نہ اٹھی سی اللہ کا ذکر کرے دے موت یہ ذکر کرے نہ اٹھی سی اللہ کی یاد موت یہ اللہ کی یاد کرے نہ اٹھی سی آپ پر میں نے نا دعا کی تھی صلاح سجدے کی حالت موت دے سارے شہر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے موت زبان کے لفظاً انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللہ ارادے نال کم چلا گندا ہوندا ہے آیا زبان تے موت آ گئی ہے جنہاں دی طرف سے میں دورہ تفسیر پڑھا رہا ہوں شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالغنی صاحب جاجری رحمت اللہ علیہ یار خان والے سجدے دی حالت دی موت آئی ہے تے زبان دے قرآن دی آیت جاری ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آیت نمبر 101 کا سورۃ یوسف کے 13واں پارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا دے الفاظ آسمان و زمین نو پیدا کرنے والا اللہ دنیا آخرت کے اندر تو میرے کم بنا سکتا ہے تیرے بغیر کوئی بھی میرے کم نہیں بنا سکتا اللہ میں کو موت دے تو مسلمان ہونے دی حالت اللہ اللہ پیغمبر دی اسلام کے اندر کہنو شک ہو سکتا ہے جب پیغمبر دی اچھی عاقبت کے اندر کہنو شک ہو سکتا ہے اس کے باوجود دی عاجزی اللہ موت دے تو مسلمان ہونے دی حالت اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں نال مینوں ملا اللہ اللہ سجدہ شروع کیتے تے روح پرواز ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جس ویلے فرشتے روح ہل کے گئے اللہ دے دربار وچ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی اس میرے بندے نوں میں اللہ دی رحمت نال جنت داخل کر چھوڑو چل جنت جس ویلے ونجن لگا ہے خیال ہے آج جی میں اللہ دی رحمت نال جنت ونجا تو 500 سال دی عبادت گرے گئی دوستوں کے سامنے میری گزارش کہ یہ روزے رکھی بیٹھے ہیں یہ نہ سمجھا جو سارا اللہ دے سامنے تراویاں پڑھن دی اللہ تو بھیڑ چلی دیے کدی بھی دل خیال نہ گنا ہے جو سارا اللہ دے سامنے انہیں تو میں قلب والی مثال لیتی بیٹھا تیل والی مثال رواب والی مثال لیتی بیٹھا جی اللہ کریم کہ جیڑیاں سارے نعمت کی نا ایک نعمت اللہ کریم سارے سامنے چا رکھے آ کے بندہ اس ایک نعمت کا حق ادا کر کے دکھا ساریاں نمازاں پہ عمرے پہ حج پہ زکاتاں پہ صدقے خیرات تلاوتاں ساریاں عبادتاں ایک پاسے کٹھیاں تھی وجنا اللہ کریم دی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا میں کراچی جلسے کروانا
تو سکھ لگے مولانا یہاں جو آغا خان ہاسپٹل ہے ایک دانت لگوانے کی قیمت 1 لاکھ روپیہ. میں حیران ہو گیا بھائی ایک کے مطلب اب کہ آغا خان ہاسپٹل کے کرے دے نا اس جگہ سے پہلے مثالہ چپ رہے دے نا بندے نہ تو بن اور مخصوص ٹائم دینے مہینہ 2-3 اس بعد بات آپ کے درد فٹ کرے دے وہ اصل دے کرے مقام کی میں دے اصل کی میں کام کرے دے بالکل میں نہ کر سکے تا قریب مجھے کام کرے دے. تو سڑکے مولانا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 32 لاکھ روپے کے تو خالی ہمارے دانت ہیں. اصل حق ادا کر سکتے ہی بات کر کے اللہ دی نعمت ٹھیک نعمت حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ انہوں جو میرے بندے ہوں ادخلوا عبدی الجنۃ برحمتی انہوں خیال آیا آج جی اللہ کی رحمت نال جنت ونیا تا 500 سال دی عبادت دا کیڑا فائدہ. اللہ 2-4 روزے رکھ کے اللہ کے احسان کی بیٹھے ہیں. اللہ اللہ یہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے سارے روزے انہیں بھی نہیں جی سمندر کے پانی کے مقابلے ایک پانی کا قطرہ ہو رہا ہے انہیں بھی نہیں. اللہ فرمایا ادھر رخ پھیرو فرشتوں ادھر رخ پھیرو اللہ کہڑے پاسے پھیرنا ہے اگر خیال کرے کہ جہنم نہیں کھڑنا روح پھیرو جہنم والے پاسے تھوڑا اسے پاسے چلاؤ لیکن اتنا دور رکھے جو جہنم کے درمیان 500 سال کا سفر کا فاصلہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے فرشتہ جڑے روح پھیرے ان گیتی میں نے اس پاسے جہنم والے پاسے نہ صرف سیڈ پھیری نے اس پاسے کی تائنے 500 سال کا سفر رات ہے. آئے جہنم نہیں گرم چھونکا بڑی پیاس لگئی ہے تڑپن لگی ہے آخر کا فرشت ہو کوئی پانی کا بندوبست کرو. انہوں کا پتہ نہیں میں کہڑے پاسے کھڑے دے پے پیاس لگ گئی ہے تڑپار مچ گئے بچے دنیا کی گرمی کے اندر سانو اتنا غصہ لگتا ہے جہنم کی گرمی جی 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی اگ دھوم اس کی گرمی کا غصہ اندازہ لا گو. فرشتہ نے پانی کا پیالہ سامنے کیتا ہے انہیں کھیلنا لگے کھیلانا ایک پانی کے پیالے کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے. تڑپتا بھی ہے پھڑکتا بھی ہے آخر لگا 500 سال کی عبادت گن گنو پانی کا پیالہ میں مجھے پیمن واسطے انہیں پانی کا پیالہ فرشتہ دیتا ہے پیتا ہی سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دینا ایک پانی کا پیالہ پیمن نال بڑکی زیادہ لگ گئی ہے تصدتے زیادہ لگ گئی ہے پیاس زیادہ لگ گئی ہے. اللہ اللہ آخر کا اور پانی کا پیالہ چاہیے فرشتہ سامنے تو پانی کا پیالہ پیتا ہے آج وہ نہیں 500 سال کی عبادت لگ سیا عبادت تو ہوا ہے یہ اتنی کھلوتا ہے اور کلو بنا رہا تامن کیوں دے دماغ میں ٹھوکر لگی کہ میں جی 500 سال کی خالص دیا اللہ کی رضا واسطے عبادت تنے تنہا جزیرے کے اندر کی آئی وہ تحیق پانی کے پیالے کی قیمت بھی بن گئی ہے باقی میرا کے بن سی ہے فوراً جڑے ذہن چینج ہوئے خیال تبدیل ہوئے سمجھ آ گئی ہے جنت ملنی ہے تو اللہ کی رحمت نال ملنی ہے. پہلا رمضان لگا کبھی اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے سمجھے گی سو جو واقعی جنت بننے تو اللہ کی رحمت نال خیال تبدیل ہوئے ذہن تبدیل ہوئے دل کا خیال جیسے بدلا اللہ فرمایا فرشتے ہوئی خیال ایسا بدلوا منائی اور اس بندے کو گن منجو میں اللہ کی رحمت نال جنت وچ 500 سال وچ روزانہ جڑا ہی کنار کھا لے 500 سال وچ روزانہ جڑا ایک پانی کا میٹھا پیالہ پیتا ہے ایک پیالے میٹھے کی قیمت روزانہ لے انارا کا اللہ حساب
منگتا روزانہ پانی دا اللہ حساب منگتا کی حساب دے سکدا ایک پروردگار دیاں مہربانیاں ہی نا ساریاں غلطیاں بھی دیکھ رہے گناہ بھی دیکھ رہے نافرمانیاں بھی دیکھ رہے بغاوتاں بھی دیکھ رہے پر اللہ سارے دے رحمت دے دروازے بند نہیں کرے گا کم بننے اللہ دی رحمت نال ادھاکہ ہی اللہ دی رحمت آ 11 مہینے رحمت نو تلاش کرے نے اس مہینے رحمت نو دیے تلاش کرے نہیں آوے تو صحیح کوئی بندہ ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ صدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں اور حدیث پاک سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا میدان اس طرح سے حاضر صحابہ کرام دی مجلس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما انہیں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے دوستوں کیا آپ لگے تھا نبی کا مسکرانا سبحان اللہ رسول خدا کا مسکرانا سبحان اللہ خاتم النبیین کا مسکرانا سبحان اللہ امام المرسلین کا مسکرانا سبحان اللہ صحابہ دے نسا انتظار کرے دے ہوندیا سے کٹن نبی سونا مسکراوے تے سانو دندان مبارک وچوں موتیاں دی جھلک نظر آوے تے کنا تو صحیح سوچے وہ دندان مبارک جے اللہ کی توحید واسطے غزوہ احد دے اندر شہید ہویا ساری کائنات انسان ایک پاسے کٹھے تھی ونجے رب کعبہ کی قسم حسن و جمال تے خوبصورتیاں والے ساری خوبصورتیاں تے حسن و جمال بن گیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دندان مبارک دے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں ہو سکتا سچے لوگ وقتی آدھے مولانا شیخ خان نبی کو نہیں منے گا میں کیا کر سکتا آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اللہ اللہ اسا انتظار ہی باندھے ہوندیا سے کدن نبی سونا مسکراوے سانو موتیاں دیاں چھلکاں نظر آویں اللہ اللہ آپ مسکرا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چپ نہ ہویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایک گل پوچھنا آپ نے فرمایا کچھ کہ تو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کیڑی شے نے تانوں مسکراون تے مجبور کیتا ہے کوئی گل بات اساں کی مسکرا پہ ہوئی نہیں کوئی گل تساں کیتی ہوئے تے مسکرا پہ وہ ایویں بھی نہیں مسکرائے جی ناراض نہیں تھی جی میں پوچھنا چاہنا جی کیوں مسکرائے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر کون عمر کون عمر آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافران دے حل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائیں چھوڑ کے اس شیر دی للکار تو قربان جاواں میں باقی سارے صحابہ کرام خاموش کہ حضرت عمر بول پہ مسکرائے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانا تاں جو اللہ نے مینوں تھئی بیٹھی دے قیامت میدان دا ایک نقشہ دکھا دیتا ہے قیامت دا نقشہ دکھائی دوستاں دا دیا کی اونچا دس ہے فرشتے نوٹ کا کریں تو میرے بات والا کیا عقیدہ ہے اللہ
تماشا تے منظر دنیا اپنے محبوب کو دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا؟ میں مسکرا پیا اللہ دے محبوب کے منظر ہے ہوں تو سب شوق پیدا تھی ہے تجسس پیدا تھی ہے سسپینس چہرہ منظر ہے تو مسکرا پہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر اللہ کا دربار ہونا ہے اللہ کے دربار باقی فیصلوں کے نال نال باقی مقدمات کے نال نال دو بندوں کو پیش کیتا ویسی یہ دو بندے کون ایک ظالم میں دوسرا مظلوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عمر مظلوم نے ظالم نو پکڑا ہوا ہے جو مل کے پاسے نہ منے چھک کے کھیل کے ٹھکیندا ہوا اللہ دے دربار گھن آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ گل ہے اللہ فرمائے اللہ کو پوچھنے کا کوئی لوڑ نہیں وہ پچھلا کی دعوت دوران دلوں کے حال جانتا ہے لیکن سننا چاہتا ہے زبان وچوں کیوں کھنا ہے خیر کہے اس بندے کو کیوں پکڑی آنے ہیں اس بندے کو کیوں کھیلی آنے ہیں کیوں پھکے دے کے میں اللہ کے سامنے کی دیا نے مظلوم نے چیخ کے آخنے اللہ اس دنیا تے میرے نال ظلم کیتا ہے اس دنیا تے میرے نال زیادتی کیتی ہے پروردگار زیادتی کر کے معافی بھی نہ سی منگی زیادتی کر کے معاف بھی نہ سی کرے اپنی غلطی اللہ میں بدلا چاہنا تینوں یہ تو مینوں یقین اللہ تے انصاف کر رہے اللہ کریم کی ذات منصف ذات اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اچھا کہ ظلم کی تاس اللہ سیاں ظلم کوئی رسال ہے بڑی زیادتی کی جو اس میرے نال اللہ کریم نے فرمایا اچھا میرا فیصلہ ہے ظالم دیا نیکیاں گھن کے مظلوم دے چھوڑو مظلوم نے آخنے اللہ کی میں نیکیاں مل سن توجہ عوام دی آج رمضان سے بازو آدمی ہو خیال کی میں نیکیاں مل سن کہ مطلب ہے تیرا مظلوم کہ اللہ انیاں نیکیاں ظالم دیاں تا مینوں ملن جو انیاں نیکیاں ہون ایک مطلب بندہ اللہ نو پوچھنے کا کوئی لوڑ نہیں دل کے حال جانتے لیکن سنتا بھی ہے اللہ اپنی زبان نال گل کرے بندہ کہ مطلب ہے نہ نیکیاں کوئی دیا نہیں گھننا چاہتا سنم دے بولے کہ اللہ گھننا تا چاہ پر گھننا تا جو نیکیاں ہوئے نہ ظالم نیکیاں نن کیتیاں اگر ظلم کیتے نہ کچھ تا نیکیاں بھی کیتیاں اسن زیادتیاں کیتیاں نہ کوئی تا ثواب والا کم بھی کیتا اسی اگر زیادتیاں جو دوسرا نال کیتیاں نہ کچھ تا نیکیاں بھی کمائیاں حسن سے مظلوم نے آخر اللہ ہاتھ جوڑی کھلوندا اے جڑا ظالم ہے ایسا بڑا ظالم بھی اللہ مظلوم بہت سارے ہیں ساری نیکیاں باقی مظلوموں مل گئی میں کلا امیدوار باقیاں نیکیاں کہانے مل گئی اور مظلوموں جس ویلے میرا نمبر آیا نیکیاں گنن کا اس کو نیکیاں کوئی نہیں ہوں میں کہ کرا سوال کا معقول تے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تو ہی پہنچے کہ اکھیاں جو ہیں جو فر جاری ہو گئے پہلے تو مسکرانے پہ ہم اتنے تو ہی پہنچے تھے آپ ساروں کا دار رو گئے فرمان لگے اے میرے صحابہ تے خاص طور تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلے مظلوم بندہ سرو کے اللہ نیکیاں کا کام چھنا جو اس کو ہونے نہ زیادتیاں کر ساری نیکیاں دوسروں کو مل گئی ہیں سارے مظلوم بھوکے گئے میں کلا باقیاں اللہ مینوں انصاف چاہیے اللہ فرمیسی یہ کرو او فرشتے ہو اس مظلوم دے گناہ چاہ کے ظالم دے کھاتے پا چھوڑو
چاروں قطار رو گئے اکھیں جو فرفرن جو آمن لگے تو ساتھ میں کے رومن لے ساری انسانیت آنسو کٹھے کرو آمن دے راو دے آنسو دے قطرے دی قیمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساروں قطار آنسو جاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ تہاڑے قیامت دے دوسرا دے گناہ چاہنا بڑی مشکل کر لے یہ بھی پتہ نہیں جو کیرے کیرے گناہ عیسیٰ نے کھاتے جاؤں مظلوم پتنی کیرے کیرے وڈے پاپ کیتے ہوئن تے ظالم نے کھاتے جاؤں آپ نے رو کے فرمایا صحابہ تو جھے گناہ چاہاں دہاڑے قیامت دے بڑا اوکھا کی ہے اللہ اللہ ظالم کمدہ کھلوتا ہے تھر تھری کا سنسنی تاریے تھر تھر ہٹ تاریے نیکیاں اوبرہن گیریاں گئیاں تے گناہ الٹائی ظالم میرے کھاتے جاؤں بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدنا اللہ مظلوم دی حالت بھی دیتا بھی ہے امیدوارے حقدارے جو جنال انصاف ہی وے ظالم کو کمدارا بھی اللہ دیتا بھی ہے رب العالمین نے فرمایا مظلوم بندہ ارفع راسک سر اتد جا آپ فرمیدن مظلوم بندے نے سر اتد جانا ہے آپ فرمیدن سر چاہن تو بعد انہوں کچھ محلات نظر آنے اللہ سونے دے چاندی دے ہیرے جواہرات دے کستوریاں آئیاں خوشبوئاں مہدیاں پہن وچوں مظلوم بندے حیران ہو کے پوچھنے اللہ میں نے یہ حکم دیتا سر تو دے اٹھا سر تو میں اٹھایا اللہ پر محل کہنے نہ ان حدیث باغ دلال سنے ہیں لئیے نبی نازا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئیے صدیق نازا لئیے شہید نازا او کما قال ایک ایرے نبی دے محلین ایک ایرے صدیق دیا کوٹیاں ہین ایک ایرے شہید دی رہائش کا میں نے دکھائی اللہ کریم نے فرمانا ہے ایک ہے نبی دا محل نہیں ایک ہے صدیق دا محل نہیں ایک ہے شہید دا محل نہیں اتنا عالی شان اللہ نظر میری خیرہ تھی گئی حیرانہ اللہ کریم کیری شہر اللہ کریم نے فرمایا ہے انہوں نے محل تے انہوں نے رہائش نامہ تا اس سے زیادہ اونچیاں شان والیاں بندہ اے میلا ملتے دے سان دوستاں اور کی ہے اللہ کے فرمیسی میں ملتے دے سان اے میلا بھی چینا جیرا بندہ گھرنا چاہے محل میں بھی چینا قیامت میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا مظلوم بندے نے حیران ہو کے پوچھنے اللہ اے بھی کوئن کہ میں دکاندار سودے رکھنے دکانہ دے آپ کو اے بھی کوئن کیا اللہ سے اے بھی کوئن رکھے دیا ما سامن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ قیمت دس ہوں ذرا غور کرے میرے سامعین مظلوم بندے نو ظالم والیاں زیادتیاں کھول رہے سے تے قیمت کا فکر لگ رہے سی قیمت کا پوچھا مت کہ قیمت نال مینوں ہی مل رہے ہوئے اللہ سیاں قیمت دس اللہ پرمیسی دساں جی دس دساں جی دس دساں اکھے جی دس اللہ پرمیسی ایدی قیمت اے جو تو ظالم نو دل معاف کر دے جے دلی طور تے سچے دل نال زیادتی کرنے والے نو معاف کر دے یا ایمان دی قیمت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا ان بندے سوچنا ہی نہیں یہ سوچن لگ ونجے جو میرے گناہ دے کھاتے لگے ونجے نا یہ معاملہ برابر تھی ونجے تے محل بولنا دینا بندے نے سوچنا ہی نہیں فتح گھنا صلاح زیادتیاں ساریاں معافی نہ قیمت دے چکا نہ محل دے جا اکے من تیرے واسطے فیصلہ کی ہے فرشتوں پھر منجوئی نوی محلات دے اندر کوٹھیاں تیری حیشنامہ دے اندر مظلوم
بندہ گیا جنت محلہ تے ظالم انہیں کھلوتا ہے، ظالم انہیں کھلوتا ہے کملا۔ اللہ کریم پرمیسی حال سنا ہوں تیرے نال کے کرنا چاہیے، پروردگار کون دم مار سکتا ہے تیرے سامنے، اللہ کون زبان ہلا سکتا ہے تیرے سامنے، اجازت نہ ہوئے پروردگار میرا زور تو کوئی نہیں، میاں علی بولی میرا کوئی زور ہے، میرا زور تو کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا اور ظالم بندہ کہ جرا میں اللہ کریم نے محلہ دا سودا کیتے مظلوم نال، اے تا بہانہ ہے تیرے تے رحمت کرن دا، رحمت تیرے تے کرنا چاہتا ہم، اے تا بہانہ ہے تیرے تے رحمت کرن دا۔ ظلم کیتے ہمی لیکن کوئی نہ کوئی عطا تمہیں اللہ دی رضا واسطے بھی کر چھوڑی ہوئی، وہ عطا سامنے پھر دی کھڑو دیے، وہ تمہیں اللہ محلات دیکھ کے تے راضی کیتا ہے، تے کو میں اللہ اپنی رحمت نال جنت بھی ابھی ہے نا، مجھ ساری غلطیاں معاف۔ اللہ اللہ کیوں سنے نہ بیٹھا، رمضان المبارک کا پہلا ڈھاکہ بھی آپ نے فرمایا اول ہو رحمتنا، پہلا ڈھاکہ اللہ دی رحمت کا ڈھاکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں دہاڑے قیامت کے بندے کا فیصلہ کیون لگے، ایک نیکی چھوڑ گئی ہے، اللہ فرمیسی لب گیا، اللہ فرمیسی بول گیا، ایک نیکی تینوں مل گئی تیرا غم بننے سی، آپ فرمینے سارے قیامت میدان کا چکر ویسی۔ قرآن پاک سورۃ ابس کا حوالہ سنا چکا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سورۃ ابس آیت نمبر 34 کھولی بیٹھا آخری سپارہ۔ اب انکار کیتا ہے، اما انکار کیتا ہے، والد اماں بیوی اولاد اپنے بھائی سارے انکار کر گئے، ایک نے کی تینوں نے دے دے، سبحان اللہ والی نے کی، الحمدللہ والی نے کی، لا الہ الا اللہ والی نے کی۔ یہ ویلے مایوس ہو کے آتا بھی ہے، اللہ کریم نے محبوب فرمینے ایک بندہ نظر آسے سا بندہ سی کیوں پریشان ہے کہ ایک نے کی مل میں دیتا کم بن منجے ایک نے کی بھی میں نے کہہ نہیں دیتی، ابا اماں میرے بھائی بیوی اولاد انکار کر گئی ہے، میرا تا کم نہ بنا ہوں تو جہنم نظر آتی پئی ہے۔ آپ پر میں دینا گناہگار بندہ سی یار، میں نے کل حکا نے کیے تو بھی دیوان تیرا تا کم بن منجے، ساری زندگی میں حکا نے کی تھی۔ آپ پر میں بندہ خوشی گیا سی اللہ کے دربار وچ، اللہ ہک نے کی مل گئی ہے، کہہ دیتی ہے فلانے گناہگار کی حکا نے کی حس میں نو آکھن لگا تو ان تیرا تا کم بن منجے۔ اللہ فرمانے نہ بندہ کام خالی پیدا نہیں بنا، کام اس ہی نال بن گیا ہے۔ رحمت نال جو کام تھی میں بس جملہ یاد رکھے، 11 مہینے اساں رحمت کو تلاش کرے دے ہیں، رمضان دے پہلے عشرے دے اندر اللہ دی رحمت سانو تلاش کرے دی، اللہ سانو رحمت دی وافر سے عطا فرماوے، وما لنا الا البلاغ۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المفائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو إبراهيم في النار الهيك حين ناداه قال لا إله إلا هو موسى على الطول حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في غار البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
اعلموا ان الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار غريب والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول موسى كريم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم مالك رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي فرسا. ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أرادهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الله الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم باعد بينهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم بدل أحوالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في شيشان. اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نور قلوبنا بالقرآن والسنة. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن والسنة. اللهم نجنا من النار بالقرآن والسنة. اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن والسنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم